بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحوم حاج عبدالہادی شیرازی کہ خدا ان پر اپنی رحمت نازل کرے بہت ہی اہم شخصیت تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو خدا کا واسطہ ہے کہ وہ دستور العمل کے جو اہل بیت علیہم السلام سے ہم تک پہنچے ہیں اس کو روح کی رشد کے لیے پڑھیں۔ یہ دعائیں، یہ توسل، یہ زیارات، حرم میں جانا، مجلس میں جانا، رشد کے لیے جائیں، ترقی کے لیے پڑھیں، تربیت کے لیے پڑھیں، اور جب آپ پڑھیں گے تو اس کے درمیان آپ کو ثواب بھی دیا جائے گا، اجر بھی دیا جائے گا، اور آپ کی مشکلات کی گرہ بھی کھل جائیں گی۔ وہ خود جانتے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا خبر ہے، لیکن اہم نقش یہ ہے کہ ارتباط کو برقرار کیا جائے۔ لہٰذا ایک دستور العمل کو آج بیان کریں گے کہ اگر کسی کو کوئی بھی عجیب و غریب دنیاوی حاجت ہو اور اس کی مشکل کی گرہ کھل نہیں رہی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس توسل سے مشکل حل ہو جائے گی، یعنی انشاءاللہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی اس قدر یقین رکھتا ہوں، قطعی طور پر، یقینی طور پر، کیونکہ اس دستور العمل کے ذریعے آپ حضرت ابو الفضل العباس سے بھی متوسل ہوں گے اور حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا سے بھی متوسل ہوں گے۔ دو کناروں والا دستور العمل ہے۔ اس توسل سے آپ ماں سے بھی متوسل ہوں گے اور بیٹے سے بھی۔ یہ دونوں اپنی جگہ پر قدرت رکھتے ہیں، اور جب یہ دونوں آپ کی مشکل کے لیے ایک ساتھ ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ جوان کہ جو ابھی زندگی کی سختیوں میں گرفتار نہیں ہوئے ہیں، خود کے رشد کے لیے، ترقی کے لیے، کامیابی کے لیے، اچھے مستقبل کے لیے، اہل بیت علیہم السلام کے راستے پر ثابت قدم رہنے کے لیے، خدا کی رضایت حاصل کرنے کے لیے، خود کو نورانی بنانے کے لیے، خود کی معنویت کو بالا درجے پر لے جانے کے لیے اس دستور العمل کو انجام دیں۔ یہ ایک قرآنی دستور العمل ہے۔ یہ ختم ہے توسل کا قمر بنی ہاشم سے حضرت ام البنین علیہ السلام تک۔ اور جب کہتے ہیں کہ کوئی توسل کا راستہ رکھتا ہے، یعنی اس کو اوپر سے اجازت ملی ہوئی ہے کہ جس کی مرضی چاہے گرہ کو کھول دو، یعنی خدا اور اہل بیت کے سامنے ایک عظیم مقام رکھتے ہیں۔ ام البنین علیہ السلام سے توسل گرہوں کو کھولتا ہے اور جلدی کھولتا ہے۔ دوسرے توسلوں میں حوصلہ چاہیے، وقت چاہیے، انشاءاللہ مشکل حل ہو جاتی ہے۔ لیکن بزرگوں کے پاس اگر کوئی ایسا شخص جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے فلاں حاجت کی جلدی ہے، وقت نہیں ہے کہ میں صبر کروں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں حاجت کے پوری ہونے کے لیے کچھ مہینے یا کچھ سال صبر کروں، تو وہ انہیں ام البنین کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ عمل اتنا پاورفل ہے کہ آپ نے عمل انجام دیا، ابھی گھر نہیں پہنچے ہیں، حاجت پوری ہو جاتی ہے، گرہ کھل جاتی ہے۔ استاد محمود شاہرودی فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حرم ابو الفضل عباس میں موجود تھا۔ وہ افراد کے جو حرم ابو الفضل عباس میں جا کر دنیا طلب کرتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ حرم ابو الفضل عباس میں معنویت کے بار کو اٹھاتے ہیں۔ اپنی معنوی کمزوری کو حرم ابو الفضل عباس میں مکمل کریں۔ معنویت کی کمی کی فضا وہاں پر ہے۔ اسی طرح آغائے قاضی فرماتے ہیں کہ حضرت عباس اولیاء اللہ کا کعبہ ہے، کعبۃ الاولیاء، یعنی ہر ولی خدا کے لیے یہ جگہ معبد ہے، کعبہ ہے، رشد اور ترقی کی جگہ ہے۔ آغائے قاضی فرماتے ہیں کہ وہ جو میں نے دیکھا، جس کی بھی باطنی آنکھیں کھلی، پہلی مرتبہ اس کی باطنی آنکھیں حرم ابو الفضل عباس میں کھلی ہیں، ان کا شروع وہاں سے ہوتا ہے۔ آغائے قاضی کا انتقال ہو گیا، ان کے بعد یہی بات استاد عبدالکریم کشمیری نے بھی کہی، اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ میں نے جن افراد کو دیکھا کہ جن کی باطنی آنکھیں کھلی، ان کی باطنی آنکھیں پہلی دفعہ حرم ابو الفضل عباس میں کھلی ہیں، اور پھر ان کے بعد اس بات کو آیت اللہ بہجت نے تکرار کیا۔ جب بھی حرم ابو الفضل عباس میں جانا نصیب ہو، ان سے معنویت طلب کریں۔ استاد محمود شاہرودی فرماتے ہیں کہ میں حرم ابو الفضل عباس میں تھا،
کہ میری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ حضرت ابوالفضل عباس کمرے بنی ہاشم ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی ان کی نگاہ مجھ پر پڑی تو کہنے لگے جناب سید محمود آگے آؤ۔ میں آگے گیا اور ایوان کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ جتنے بھی سوالات میرے ذہن میں تھے میں نے وہ سب ان سے پوچھے، اور ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ تمام شیعہ اور محب اہل بیت و امام علی علیہ السلام آپ سے متوسل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اگر کسی سنی کو بھی کوئی مشکل ہوتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے دخیلک یا ابو فاضل، آپ سے متوسل ہوتے ہیں۔ ارمنی آتے ہیں، مسیحی آتے ہیں، کلیمی آتے ہیں، یہودی آتے ہیں، سب آپ سے متوسل ہوتے ہیں۔ آپ بین الاقوامی ہو گئے ہیں۔ جب بھی انہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ابوالفضل عباس سے متوسل ہو۔ کیا آپ کے پاس اتنی فرصت ہوتی ہے کہ آپ ان سب کی مشکلات کی گرہ کو کھولیں، ان سب کو جواب دیں؟ کس طریقے سے آپ ان سب کے یہ کام کو انجام دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سوال کیا تو میری نگاہ وہاں ایوان میں ایک جگہ پہ پڑی کہ جو تھوڑی سی گودال کی طرح تھی، اور وہاں پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، بہت ہیبت اور رعب والی خاتون۔ اب حضرت ابوالفضل عباس فرماتے ہیں کہ آغائے سید محمود، لوگ اپنے خیال میں مجھ سے متوسل ہوتے ہیں، لیکن ان کو اس حقیقت کی خبر نہیں ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ کون سی حقیقت، کیا حقیقت ہے؟ فرمایا میں لوگوں کی اکثر حاجتوں کو اپنی والدہ ام البنین کے حوالے کر دیتا ہوں، لیکن لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ میں نے ان کی مشکل حل کی ہے۔ جب کمرے بنی ہاشم نے یہ بات کہی تو انہوں نے اپنی گردن کو جھکا لیا اور کچھ سیکنڈ کے بعد اپنی گردن کو اوپر اٹھایا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت ابوالفضل عباس رو رہے ہیں اور پھر فرماتے ہیں تم لوگ نہیں جانتے کہ میری والدہ خدا کے نزدیک کس قدر آبرو رکھتی ہیں، اہل بیت کے نزدیک کس قدر آبرو رکھتی ہیں۔ وہ سب ان کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، اس حساب سے ان کے ہاتھ میں گرہ کھلتی ہے۔ ہر طرح کی مشکل میں اگر ان کی طرف رجوع کریں مشکل کو حل کر دیتی ہیں۔ ام البنین علیہ السلام کے 2 توسل، اگر آپ روڈ پر بھی یا کسی ایسی بھی جگہ پر کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں کہ جہاں سے آپ گھر نہیں جا سکتے، آپ کو کوئی تنہائی کا مقام نہیں ملتا کہ جہاں پر آپ بیٹھ کر اپنی مشکل کو حل کریں، توسل کریں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں وہیں پر تسبیح نکالیں اور پھر ام البنین سے کہیں کہ میں نے 100 کی نیت کی ہے، 100 الحمد کی نیت کی ہے، 50 تک نہیں پڑھیں گے، وہیں پر آپ کی مشکل حل ہو جائے گی۔ سارے کام ان کے ہاتھ میں ہیں، گرہ کھول دیتی ہیں۔ ام البنین کو امتحان نہیں کریں بلکہ خود پر نگاہ ڈالیں، خود کو ٹٹولیں کہ آپ کس قدر ام البنین پر اعتماد کرتے ہیں، کس قدر ان پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ امتحان دے چکی ہیں، آپ ان کا امتحان نہ لیں۔ مرحوم حاج محمد حسین کاشف الغطا کہتے ہیں کہ میری زندگی میں، پوری زندگی میں کوئی ایسی مشکل نہیں آئی مگر یہ کہ میں نے اسے 100 حمد کے ذریعے سے اسے کھولا۔ البتہ اعتماد اور یقین ہونا چاہیے۔ اور ام البنین علیہ السلام کا یہ مجرب عمل، یہ توسل 4 شب جمعہ کا ہے، اور اس کا وقت کب سے ہے؟ غروب شب جمعہ سے لے کر صبح کی اذان تک، جس وقت بھی فرصت ملے اس عمل کو انجام دے لیں، لیکن قمری مہینے میں اس عمل کو انجام دیں۔ قمری مہینے کی وہ شب جمعہ کہ جو 14ویں کے قریب ہو، کیونکہ 14ویں کا چاند کمرے بنی ہاشم کا جلوہ رکھتا ہے، چاند مکمل ہے، اس لیے وہ رات عالم میں کمرے بنی ہاشم کے توسل کا جلوہ ہے۔ عمل کچھ اس طرح سے ہے کہ 4 شب جمعہ کا عمل ہے۔ پہلی شب جمعہ آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے، صحیح سے پڑھنی ہے، متوجہ ہو کے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اس یاسین کو حضرت ابوالفضل عباس کو ہدیہ کر دینا ہے۔ اگلی شب جمعہ کو دوبارہ اس عمل کو انجام دینا ہے،
لیکن اس مرتبہ سورہ یاسین کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے اور وقت مغرب سے لے کے صبح کی اذان تک ہے۔ سورہ یاسین کو تقسیم نہیں کرنا ہے، لیکن اگر وقت کی کمی ہے یا تھکاوٹ ہے تو رات کے ابتدائی حصے میں ایک یاسین پڑھ لیں، آدھی رات کو دوسری یاسین پڑھ لیں، لیکن یاسین کو تقسیم نہ کریں۔ اگر ایک مرتبہ یاسین پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اسے آخر تک ایک ہی جلسے میں پڑھیں اور پھر اس کو حضرت ابوالفضل عباس کو ہدیہ کر دیں۔ اور جب تیسری شب جمعہ آئے تو یاسین کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور اسے حضرت ابوالفضل عباس کو ہدیہ کرنا ہے۔ اور جب چوتھی شب جمعہ آئے تو یاسین کو 4 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن اس بار حضرت ابوالفضل عباس کو ہدیہ نہیں کرنا ہے، بلکہ قمر بنی ہاشم کی نیابت میں 4 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ نیابت میں پڑھنی ہے، قمر بنی ہاشم کے نائب بن کے پڑھیں گے اور پھر ان 4 کو مکمل پڑھ کر ام البنین کو ہدیہ کرنا ہے۔ قمر بنی ہاشم کو واسطہ قرار دیں گے کہ آپ میری اس حاجت کو اپنی والدہ کے لیے بیان کریں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جس نے اس توسل سے اپنی حاجت طلب کی ہو، اس نے عمل مکمل کیا ہو اور اس کی مشکل حل نہیں ہوئی ہو۔ اس عمل میں نہیں ہوا، حاجت پوری نہیں ہوئی، کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن شرط صرف ایک ہی ہے، شک نہیں ہونا چاہیے۔ امتحان کرنے کے لیے عمل کو انجام نہ دیں، عمل انجام دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ شاید دعا قبول ہو جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اعتماد اور یقین کے ساتھ اس عمل کو انجام دیں۔ ام البنین علیہ السلام کو امتحان نہیں کریں، ان کے ہاتھ میں اس کا ہنر موجود ہے، وہ کاموں کی گرہوں کو کھولتی ہیں۔